السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس خوبصورت دینی ولاگ میں آپ سب کو اپنے دن کے ایک خوبصورت لمحے میں اپنے ساتھ شامل کرنا چاہتی ہوں۔ سب سے پہلے تہجد کی نماز۔ رات کی خاموشی میں جب ہر طرف سکون ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کا اپنا ہی لطف ہوتا ہے۔ الحمدللہ آج بھی اللہ نے مجھے اٹھا دیا۔ فجر کی نماز۔ تہجد کے بعد فجر کا وقت قریب ہو گیا۔ اذان کی آواز سن کر دل کو ایک عجیب سا سکون ملتا ہے۔ اپنے دن کے سب سے پہلی فرض نماز فجر ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پانچوں نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق دے۔ منزل کی تلاوت دل کو سکون دیتی ہے، اللہ کی یاد تازہ کرتی ہے اور ہمیں اپنے رب کے قریب ہونے کا احساس دلاتی ہے۔ صبح یا شام اسے اپنی تلاوت کا معمول بنانا ایک خوبصورت عمل ہے، لیکن یاد رکھیں حفاظت اور شفا دینے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ فجر کی نماز کے بعد کچھ وقت قرآن پاک کی تلاوت کے لیے نکالنا میرے دن کا بہت خوبصورت حصہ ہے۔ قرآن صرف پڑھنے کی کتاب نہیں بلکہ ہماری زندگی گزارنے کا راستہ بھی ہے۔ اگر آپ کے پاس زیادہ وقت نہیں تو کچھ آیات ہی پڑھ لیجیے، لیکن کوشش کریں کہ روزانہ قرآن پاک کے لیے کچھ وقت ضرور نکالیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ کبھی کبھی ہمیں لگتا ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، لیکن ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ہر دعا سنتا ہے اور اپنے بہترین وقت پر عطا فرماتا ہے۔ بچوں کو تیار کرتے ہوئے کوشش کرتی ہوں کہ ان سے پیار سے بات کروں اور انہیں چھوٹی چھوٹی دینی باتیں بھی بتاؤں۔ بچوں کو صرف دنیاوی تعلیم ہی نہیں بلکہ دین کی تعلیم دینا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ میرا بیٹا ابھی صرف 3 ماہ کا ہے، اس لیے اس کی دیکھ بھال میں دن کا کافی وقت گزر جاتا ہے۔ کبھی اسے گود میں لینا، کبھی دودھ پلانا، کبھی کپڑے تبدیل کرنا اور کبھی اسے پیار سے سلانا۔ ماں کی زندگی واقعی بچوں کے گرد ہی گھومتی ہے۔ بچے کی ایک مسکراہٹ ماں کی ساری تھکان ختم کر دیتی ہے۔ بچوں کے اسکول جانے کے بعد اب گھر کے کاموں کا وقت ہے۔ صفائی، برتن، کپڑے اور کھانے کی تیاری۔ گھر کے کام ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتے، لیکن اگر ہم نیت درست کر لیں تو یہی روزمرہ کے کام بھی ہمارے لیے اجر کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ اپنے گھر والوں کی خدمت، محبت اور اللہ کی رضا کے لیے کریں، اور یاد رکھیں گھر کا کام چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا، نیت اچھی ہو تو اللہ تعالیٰ ہر نیکی کو دیکھتا ہے۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ اگر نیت اللہ کی رضا ہو تو گھر کے کام بھی عبادت بن جاتے ہیں۔ اسی لیے ہر کام بسم اللہ سے شروع کریں اور ہر نعمت پر الحمدللہ کہیں۔ الحمدللہ بچوں کے اسکول سے گھر آنے کا وقت ہو گیا تھا۔ بچے گھر آئے اور پیار سے دونوں نے مجھے سلام کیا، پھر اللہ کا نام لے کر کھانا لگایا۔ آج ہم سب مل کر ایک ساتھ کھانا کھا رہے ہیں۔ گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانے میں ایک الگ ہی سکون اور خوشی محسوس ہوتی ہے۔ کھانا کھانے کے بعد ظہر کا وقت ہو گیا تھا۔ ظہر کی نماز ادا کی میں نے اور کچھ وقت ذکر اور قرآن پاک کی تلاوت کے لیے نکالا۔ سب سے پہلے میں نے سورہ یاسین شریف کی تلاوت کی، پھر قرآن پاک کی کچھ چند آیاتیں پڑھی۔ دن کی مصروفیات میں ہم اکثر اپنے لیے بہت سے کام نکال لیتے، لیکن اللہ کے کلام کے لیے وقت نکالنا ہمارے دل کو سکون دیتا۔ قرآن اور یاسین پڑھنے کے بعد دیکھا تو بچے کھیل رہے تھے، پھر میں نے اپنے چھوٹے بیٹے کو سلا دیا۔ دن گزرتا گیا اور اب عصر کا وقت ہو گیا۔ کبھی ہم پورا دن کاموں میں اتنا مصروف ہو جاتے ہیں کہ وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا، لیکن مومن کی خوبصورتی یہی ہے کہ دنیا کے کاموں کے درمیان بھی وہ اپنے رب کو نہیں بھولتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ نماز کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کام کرتے کرتے مغرب کا ٹائم ہو گیا تھا اور مغرب کی نماز کے بعد میں نے سورہ واقعہ پڑھا۔ مغرب کی نماز کے بعد سکون سے سورہ واقعہ پڑھ سکتے۔ قرآن پاک کی تلاوت ہر وقت باعث اجر و ثواب ہے اور سورہ واقعہ میں قیامت، آخرت اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بہت خوبصورت ذکر ہے۔ دونوں بچے سو کر اٹھے تھے تو ان کے لیے کچھ فروٹس کاٹے تھے کھانے کے لیے اور دونوں نے اچھے سے کھا لیا۔ اس کے بعد ہم شام کی تیاری کے لیے چکے کی بھاجی کاٹ رہے تھے۔ دن بھر کی مصروفیات کے بعد عشاء کی نماز کا ٹائم ہو گیا تو عشاء کی نماز ادا کی۔ چند منٹ قرآن پاک کی تلاوت کے لیے بھی نکالا۔ سورہ ملک کی تلاوت کو اپنے روزانہ کی عادت بنائی اور ہم نے شام کی تیاری بھی کرنی تھی پکوان کی، تو ہم نے شام کی تیاری میں چکے کی بھاجی بھی کھانا بنایا تھا اور میرے چھوٹے بیٹے کو میں نے پھر سے کپڑے چینج کیے تھے ان کے۔
کپڑے چینج کرنے کے بعد وہ بہت خوش ہوتے ہیں، میرے بیٹے، چھوٹے بیٹے بہت خوش ہوتے ہیں، انہیں فریش محسوس ہوتا ہے۔ پھر بسم اللہ بول کر رات کا کھانا نکالا اور ہم سب نے مل کر رات کا کھانا کھایا۔ ہماری زندگی کتنی ہی مصروف کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ کے لیے وقت ضرور نکالیں۔ اگر آپ کو میرا یہ دینی ولاگ پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ اپنے دن کا آغاز کس عبادت سے کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔